کیسے مدینے سے اٹھے مسلمان اور آدھی دنیا پہ قبضہ کیا اور پھر ان کو شکست بھی ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جب اس کے حساب سے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. پھر ترکی سے اناٹولیا سے اٹھے دوبارہ خلافت عثمانیہ، اور انہوں نے پھر آدھی سے زیادہ دنیا پہ یورپ کے اندر تک انہوں نے قبضہ کیا. اس کے بعد وہ خلافت بھی ختم ہوئی اور پھر یہ چھوٹے چھوٹے ملک جو ہے وہ ٹوٹ کے یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ سارا کچھ ہوا اور اس کے بعد یہ ملک بنا دیے گئے. اس کے بعد سے ہم کبھی بھی کسی ایک جو ہے ہماری نیشنلزم اس پہ تو سب اکٹھے ہوئے کہ میں عربی ہوں، میں عراقی ہوں، میں سعودی ہوں، میں پاکستانی ہوں، افغانی ہوں. لیکن بحیثیت امت مسلمہ جس کی کوشش جنرل ضیاء الحق نے کی OIC کے پلیٹ فارم سے، پھر میں نے جنرل صاحب کی زندگی پہ غور کیا کہ ان کی زندگی کس طرح سے گزری. کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ ان کی پیدائش ہوئی جو وہاں پہ برطانیہ کی حکومت تھی اس دوران. اس کے بعد انہوں نے فوج میں شامل ہوئے اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہوا تھا کام کے لیے، کیونکہ جو ساری شرائط ہیں ایک مضبوط سچا مسلمان بننے کے لیے، وہ انہوں نے ہجرت کی پورے خاندان نے، فوج میں نوکری کی وہ بھی ایک فرض ہے. اس کے بعد جنگیں لڑیں، 65 کی جنگ، 71 کی جنگ. اس کے بعد اردن میں خانہ جنگی کے دوران 2 سال کو وہاں رہے، وہاں بھی جھگڑا ہو گیا فلسطینیوں کا اور اردن والوں کا، وہاں بھی انہوں نے خدمات انجام دی. پھر انہیں موقع ملا پاکستان کی اس عظیم فوج کے سپہ سالار بننے کا، اور انہوں نے پہلا حکم کیا کیا؟ ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، یہ ہمارا نصب العین ہوگا. اور مسجدوں میں اور جو لوگ نماز اور دین سے متعلق تھے ان کے عہدے بڑھائے، جو ان کو مالی اور وہ جو ہے وہ PN کی جو ہے ملازمت پہ رکھا جاتا تھا. پھر ان کی ترقی کے مواقع، پھر وہ میجر تک، کرنل تک لوگ پہنچے جو دین کی تعلیم فوج میں دینے کے جن کی ذمہ داری تھی. اس کے بعد پھر روس نے حملہ کر دیا، پھر دوبارہ اس میں، اور پاکستان کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب تو جو نوجوان نسل آئی ہے ان کو نہیں پتا، جو اس وقت کے لوگ ہیں انہیں پتا ہے کہ یہاں ایک گولی بھی نہیں چلی. اور ابھی میں طرح طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں کہ جی پیسے لے کے جنگیں لڑی گئی. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب مدینے سے مسلمان نکلے تھے تو وہ کس نظریے سے نکلے تھے؟ وہ اللہ کا دین پھیلانے نکلے تھے یا مال غنیمت اکٹھا کرنے نکلے تھے؟ جنگ کے بعد اس وقت بھی جو ہے وہ مال غنیمت اکٹھا کیا جاتا تھا، ان کو کہا جاتا تھا یا اللہ کا رستہ لے لو یا جزیہ دو، نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اسی طرح جب روس نے قبضہ کیا 2 سال کسی نے مدد نہیں کی. افغان مجاہدین 40 لاکھ پاکستان میں آ گئے اور باقی وہاں جو کچھ ان کے پاس تھا اس سے جنگ کرتے رہے. پھر جنرل صاحب نے جو ہے سب لوگوں کو، دوستوں کو، مسلمانوں کو ممالک سے اکٹھا کر کے تھوڑا تھوڑا، پھر اس میں امریکہ نے کہا کہ نہیں یہ تو ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں انہوں نے، اور پورے 11 سال کے جہاد میں ایک امریکی نے افغانستان کی زمین پہ پیر نہیں رکھا. تو پتہ یہ چلا کہ جب وہاں بمباری کی تو اتنی شدید بمباری کی امریکیوں نے کہ غاروں کے اندر 500 400 مجاہدین، اور وہ گمنامی میں چلے گئے اور آپس میں سب کا رابطہ کٹ گیا. لیکن ان کا ایک اندر، ان کے ایک اللہ میاں نے ایسی چیز ان کے اندر دی ہوئی ہے کہ وہ کسی غیر ملکی، غیر اسلامی قوت کو برداشت نہیں کرتے. اور 3-4 سال لگے، چھوٹے چھوٹے گروپوں میں وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے دوبارہ وہی کام شروع کر دیا جو روس کے خلاف انہوں نے کیا تھا. اور کرتے کرتے ان کے ساتھ پھر سارے آپس میں رابطہ ہو گیا، سارے شامل ہو گئے، اور آدھے سے زیادہ 3/3 افغانستان پہ ان کا قبضہ تھا، کابل میں اور چند علاقوں میں جو ہے. اور اس میں پھر چند سال لگے امریکہ اپنی شرائط منواتے. آج انہوں نے افغانستان کو آزاد کرا لیا. آزادی کی نعمت ہمیں بھی ملی ہوئی ہے، لیکن ہمارے یہاں جو ہے نا وہ آزادی کا مطلب اور لیا جاتا ہے. کوئی جمہوریت کے نام کو سمجھتا ہے آزادی، کوئی کسی اور چیز کو سمجھتا ہے، حالانکہ جمہوری اندر سے ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. کیونکہ ساری جماعتیں اٹھا کے دیکھ لیں، مولانا فضل الرحمان، زرداری، نواز شریف، آگے کون آئے گا؟ بچے آئیں گے. کسی پہ اعتبار نہیں ہے، کسی کو لیڈرشپ نہیں دینا چاہتے.
کوئی اس رستے پہ نہیں چلنا چاہتا، قربانی نہیں دینا چاہتی، بس اقتدار کی جنگ ہے۔ اور اس وقت میں نے یہ ساری بات آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ اس وقت جو حالات کا تقاضا ہے وہ یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم جنرل صاحب کے مشن کو دوبارہ سے زندہ کریں، چاہے اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ جو بھی تھوڑی تعداد میں ہو، زیادہ میں ہو، لیکن پاکستان کی بقا۔ اور وہ مشن آج بھی آپ دیکھیں کہ ایک سپر پاور سے جنگ ہو رہی تھی اور یہاں ایٹمی پروگرام فل سپیڈ پہ چل رہا تھا، اور انہوں نے وقت سے پہلے اسے مکمل کیا۔ اور پھر بھارت کی کوشش تھی کہ وہ بھی کسی طرح افغانستان کے اس میں پاکستان کو ساتھ ملوث کرے اور کوئی چھیڑ چھاڑ کرے، تو انہوں نے جا کے پیغام دیا کہ ہمارے پاس اب وہ تیار ہے جو جس پہ تمہیں ناز ہے، ہم نے بھی تیار کر لیا ہے۔ تو اگر ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھا، بڑا دل گردہ چاہیے۔ آج بتائیں نا کون سا لیڈر ہے جو اس طرح سے کھڑے ہو کے بات کر سکتا ہے؟ تو دوبارہ سے جو کام وہ کر گئے ہیں، زکوٰۃ کا نظام، بیت المال، اس میں خرابیاں آ گئیں، اس کو بے نظیر انکم کا نام دے دیا، اس کو کوئی اور نام دے دیا، اور ہر کوئی یہ کہ جی میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، اپنا نام آپ لگائیں، لیکن کام تو ایسا کریں نا، کام ایسا کریں کہ یہ قوم اپنے پیروں پہ کھڑی ہو۔ 5-5 ہزار، 12-12 ہزار، 2-2 ہزار دے کے تو آپ کیسے اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے؟ تو یہاں اکٹھے ہونے کا آج مقصد یہ ہے کہ آج ہم دوبارہ سے اس تجدید کا عہد کریں، بیٹھ کے کوئی منصوبہ بندی کریں، کیونکہ میں نے تو یہ تہیہ کر لیا ہے جو آگے اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ اب کسی کے پیچھے نہیں چلنا، ہم اپنے نظریے پہ چلیں گے، جنرل ضیاء الحق کے مشن پہ چلیں گے، چاہے جو بھی حالات ہوں۔ میں تو اپنا فیصلہ آپ کو بتا رہا ہوں، میں اپنا فیصلہ بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے پورا اثاثہ، بہت بڑا اثاثہ جنرل ضیاء الحق کا، اگر آپ اس کی ایک ایک چیز پہ نظر ڈالیں تو وہ ایک چیز ہی ہم مل کے سب پوری نہیں کر سکتے جو وہ 11 سال میں کر کے گئے۔ اگر ہم سارے مل جائیں تو ہم ایک چیز جو وہ کر گئے، جہاد کا جذبہ اور یہاں کا اسلامی رنگ اور وہ سارا کچھ، اور ہماری دینی جماعتوں نے اس وقت ساتھ نہیں دیا، ورنہ شاید بہت آگے چلا جاتا یہ اسلامی نظام کا جو انہوں نے بنیاد ڈالی تھی۔ اس سے پہلے جب وہ مارشل لا لگا، وہ آئے اسی نعرے پہ تھے کہ جی پاکستان میں ساری جماعتیں اپوزیشن کی بھٹو صاحب کے خلاف اسی نعرے پہ کٹی ہوئی تھی کہ نظام اسلام جو ہے وہ نافذ کرو۔ تو انہوں نے تو اپنی طرف سے کوشش کی، لیکن کہیں فرقہ واریت، کہیں ذاتی مسائل، کہیں کسی کا اور کوئی نظریہ، اس وجہ سے تو ہم کسی ایک چیز کو بھی ان کی اگر پورا کر لیں تو میرا خیال ہے ہمارے لیے بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ تو وہ اثاثہ جو ہے وہ میاں صاحب، نواز شریف صاحب نے اس کو پوری طرح ان کے پاس گیا تو انہوں نے اس کو استعمال کیا، لیکن اس مشن کو آگے نہیں بڑھایا۔ پھر وہ ان کو خود نظر آیا کہ شاید میں بہت بڑا لیڈر ہوں، تو وہ اس سے ہٹ گئے، ہٹا دیے گئے، یہ ہمیں ابھی پتہ نہیں۔ لیکن اب میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہے، ٹھیک ہے سب کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے، بات چیت ہو سکتی ہے، سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یا گھر بیٹھیں گے آرام سے، اللہ نے بڑی عزت دی ہے، جہاں جاتے ہیں آج بھی بزرگ جب جنرل صاحب کا نام آتا ہے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو اس عزت کو ہی سمیٹ لیں تو میرا حال ہے ہمارا بڑا کارنامہ ہوگا۔ لیکن جب میدان میں نکلیں گے تو جنرل ضیاء الحق شہید کے مشن کو لے کے نکلیں گے، اور ہم ہر سال یہاں اکٹھے بھی اسی لیے ہوتے ہیں کہ تاریخ اسلام اور پاکستان کی جو آزادی کی تحریک ہے، اس کو ضرور مطالعہ کریں، اس کی ویڈیوز بھی ہیں، اگر آپ پڑھ نہیں سکتے وہ دیکھیں تو آپ کا ذرا ذہن صاف ہوگا کہ کس طرح کی قربانیاں لوگوں نے دی ہیں جس پہ آج دوسرے لوگ اس کی قدر نہیں کر رہے۔ ہم نے اپنی آنے والی نسل کو بھی نہیں بتایا۔ آپ سے میں 2-3 چیزیں پوچھ لیتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی کا آپ کے بچوں کو پتہ ہے؟ نور الدین زنگی کا پتہ ہے؟ باربروسا کا پتہ ہے جس نے سارے میڈیٹرینین میں اس کا سمندروں پہ قبضہ تھا؟ تو ہم بتاتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ مغرب نے انہیں، کسی نے اس کو بحری قزاق کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، ہم بھول بھلا گئے۔ ان کی پوری زندگی اسلام کے لیے جنگیں لڑتی ہوئی گزر گئی، اور اسی طرح وہ شہید ہو گئے، اور انہوں نے کر کے دکھایا، پوری دنیا فتح کی۔ تو یہ چیزیں بچوں کو بتائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بیٹھ کے ابھی کو رکھتے ہیں میٹنگ لاہور میں، اور اس پہ بات کرتے ہیں۔ وقت بہت نازک ہے، پاکستان کے
हालात आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये फर्ज बनता है कि हम ये करें और इस पार्टी को मुनज़्ज़म करें और जनरल ज़िया-उल हक के मिशन को। तो मैं एक बहुत बहुत शुक्रिया के साथ, ये आप लोगों की हिम्मत है, जज्बा है कि हर साल आप जैसे भी हालात हों, मौसम ख़राब हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, जो भी हो, आप यहाँ आते हैं, इकट्ठे होते हैं और अपने अपने इलाके की नुमाइंदगी करते हैं। इस दफ़ा तो 3 गुना किराए बढ़ गए लाहौर से और उधर से। मैं तो सुन के जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, तो उस तादाद में साथी नहीं आ सके, लेकिन उनका जज्बा अपनी जगह जनरल साहब के हवाले से वहीं का वहीं। तो सब ने वहाँ अपने अपने तो जनरल ज़िया-उल हक का मिशन यही है कि वो आशिक रसूल थे और पाकिस्तान से उनको मोहब्बत थी, इस्लाम से के लिए उन्होंने खिदमत अंजाम दी। हमारा भी सादा सा मिशन यही है, पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करना और इसे आलमी अक़वाम में एक बुलंद मुकाम जो है उसके लिए हमें कोशिश करनी है। मैं आप सबका आने का, यहाँ बैठने का, गर्मी है, हबस है, तमाम साथियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हमें पाकिस्तान और दीन इस्लाम की खिदमत करने की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान